पुलिस के किरदार के हवाले से। एक जानिब वही पुलिस है जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स के साथ खड़ी है, वही पुलिस है जिसने कोरोना लॉकडाउन के दिनों में इंसानी ज़िंदगियों को बचाने के लिए किरदार अदा किया और ख़ुद भी जानें गंवाती रही। और दूसरी जानिब यही पुलिस है कि जिसने कोरोना लॉकडाउन के दौरान कारोबारी हजरात से पैसे लिए और उन्हें कारोबार करने की इजाज़त दी, सबसे ज़्यादा पैसा भी कमाया। तो इसी पुलिस ने जानें भी गंवाई, तो इसी पुलिस ने ड्यूटीज़ भी सर अंजाम दी, तो इसी पुलिस ने दोहरे मयार पर बात करने के लिए DIG लाहौर इशफाक अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इशफाक खान साहब, एक तरफ यही पुलिस फ्रंट लाइन सोल्जर्स का किरदार अदा कर रही है और बखूबी ड्यूटी अंजाम दी, लेकिन उसी में से कुछ तबका कोरोना लॉकडाउन के दौरान जितना पैसा बनाता रहा शायद पिछले 10 सालों में ना बनाया हो, मार धाड़ भी जारी रही। ये दोहरापन आपकी काविशों से कब खत्म होगा? इंशाल्लाह ये जो आपने बात की है, बिल्कुल हम इस बात को कभी डिनाई नहीं करते कि हर महकमे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। हमारे महकमे में भी कुछ काली भेड़ें होती हैं जो उन लोगों की कुर्बानियां को भी खराब करती हैं, जो कि पंजाब पुलिस ने 1500 लोग शहीद करके दी हुई हैं। और आपने खुद ही बात की कि देखें, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, 2 लाख की फोर्स है पंजाब पुलिस और सिर्फ 36,000 लाहौर पुलिस में है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, 7 दिन और 24 घंटे ये काम करते हैं, कोई छुट्टी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन उसमें जो कोई बुरा काम करते हैं तो जरूर उनके खिलाफ ये डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा इसमें सजाएं भी दी जाती हैं। अकाउंटेबिलिटी जो हमारा इंटरनल सिस्टम है वो भी बहुत रेगुलर चलता है। आपको तो एक एडिशनल IG रैंक के ऑफिसर हैं जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को हेड करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी एक प्रेजेंस है। तो साफ ज़ाहिर है चूँकि इस डिपार्टमेंट की जो वर्किंग का तरीका है, लॉ इन्फोर्समेंट है, उसमें कमी कोताही हो तो हम उस पर एक्शन करते रहते हैं। बाकी अभी लॉकडाउन जो रिसेंटली हुए हैं मेरे होते हुए, तो मैं देखता हूँ कि इसमें हमने बड़ा क्लोज, जो हमारे DSPs SPs जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बड़ा क्लोजली वॉच किया है। और बिल्कुल मैं खुद आज पूरा दिन शहर में फिरता रहा हूँ, इस तरह का कोई वाकया किसी ताजर ने ऐसी कोई बात नहीं की कि ऐसा किसी पुलिस वाले ने उनको हरासा किया हो, जो परेशान किया हो। खान साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन जिसने फ़ायदा लिया होगा वो तो कभी शिकायत नहीं करेगा, जिसने फ़ायदा नहीं लिया होगा वो शिकायत करेगा। आप लोगों ने बड़ा किया, एक अच्छा काम पुलिस ने किया। जो पुलिस अच्छा काम करे हम उसकी भी तारीफ़ करनी चाहिए कि आप लोगों ने बहुत से लोगों में, हज़ारों अफराद में राशन तकसीम किया जो बेचारे मुख्तलिफ मार्केटों में रेहड़ियाँ लगाते थे। पुलिस ने अपनी पॉकेट से उनको राशन तकसीम किया। ये एक बड़ा अच्छा पुलिस का इक़दाम है। लेकिन अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये दिन गुजर रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या आप समझते हैं पुलिस नाकों पे जो लोगों को तंग किया जाता है या पुलिस नाकों पे जो लोगों के साथ रवैया रखा जाता है, ख़ासकर ईद से 1 या 2 रोज़ पहले, इसको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा? राना साहब, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए, एक तो जो परमानेंट नाके हैं अब उसका रिवाज ही खत्म हो गया और हमने उनको SOP के तहत मना भी कर दिया हुआ है। अब जो पुलिस पिकेट्स हैं वो 6 ऐसे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं लाहौर के, उनके ऊपर जो पुलिस होती है इलेक्ट्रॉनिक पुलिस पिकेट है और उसकी तमाम सर्वेलेंस सेफ सिटी अथॉरिटी से कैमरों की मदद से की जाती है। और मैं खुद भी उसको गाय बगाय देखता रहता हूँ। मैं इवन हर वक्त हम मॉनिटर कर सकते हैं कि किसको चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वहाँ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं। और अनकरीब 7 और ऐसी पिकेट्स भी बन रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक पुलिस पिकेट्स, जो कि वहाँ पे हो गए। इसके अलावा जो आपके ध्यान में टिपिकल नाके लगे होते थे वो अब हम लगा ही नहीं रहे। अभी हम स्नैप चेकिंग करते हैं, जब पेट्रोलिंग करते हैं, जब कहीं पे आधा घंटा चेकिंग की और कहीं और चले गए, सरप्राइज चेकिंग होती है। तो बिल्कुल इस तरह की चीज़ आपको इंशाल्लाह नहीं मिलेगी कि नाकों पे कोई जाती या गलत बात के तासर है। खान साहब, आपने लाहौर की बात की, लाहौर की बात मैं बाद में करता हूँ, मज़ाफ़ात की ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़े शहरों में ज़रा निज़ाम थोड़ा सा मुनज़्ज़म होता है और वहाँ पर सख्ती कुछ ज़्यादा होती है क्योंकि हेड ऑफिस मौजूद होते हैं। लेकिन अगर मज़ाफ़ात की बात करें, ये इलाहाबाद हो गया, कंगनपुर हो गया, चूनिया हो गया, तलवंडी हो गया, ये इसके मुल्हिका जो इलाके हैं, वहाँ पर तो सरेआम होटल्स खुले हुए हैं, बाकायदा भत्ते के नाम पर पर्चियाँ जाती हैं और वो पैसे दिए जाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट वालों को ताकि कारोबार की इजाजत मिली रहे। यह सब आप अभी जो जनरलाइज बात कर रहे हैं वो बिल्कुल आप किसी वक्त स्पोक्समैन से बात कर लें पंजाब पुलिस के, तो वो आपको डिटेल में बात जवाब दे देंगे। फिलहाल जो मैं, चूंकि मेरा एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन लाहौर है, तो इसलिए मैंने लाहौर की बात की है। मैं DIG ऑपरेशन लाहौर के तौर पर अभी रिसेंटली काम कर रहा हूँ, तो मैंने उस सवाल। तो खान साहब, लाहौर की बात कर लेते हैं। ये 2 हफ्ते पहले की बात है, तकरीबन 25 दिन पहले की बात होगी। मेरा घर को जाना हुआ तो रास्ते में पुलिस की जानिब से लॉकडाउन के नाम पे नाका लगाया गया था, रास्ता बंद था कि इतनी देर में कि मैं गाड़ी से उतरता और उनसे जाके पूछता कि मुझे मुतबादिल रास्ता बता दें, तो इसी असना में एक ऑफिसर की आवाज़ आती है कि बैरियर को हटा दिया जाए।
تو وہ پولیس افسر جو اس وقت موقع پر موجود تھا اس نے یہ کہا کہ سر ڈرامہ ختم، تو ان کی جانب سے جواب آیا جی ہاں ختم، اس کے بعد بیریئرز ہٹا دیے گئے۔ اب میں نہیں جانتا کہ اس ڈرامے کا مطلب کیا تھا، وہ بیریئر لگانے کا مطلب کیا تھا۔ دیکھیے یہ کسی آپ جو بات کر رہے ہیں کوئی ایک افرادی طور پہ کوئی ایسا واقعہ ہوا تو اب مجھے تو اس کا ابھی میں اسے فی البدیہہ بات نہیں کر سکتا، لیکن آپ سے میں ڈیٹیلز لے لوں گا، میں ضرور چیک کرواؤں گا کہ کیا بات کی جائے، کیوں انہوں نے اس طرح کی بات کی۔ صحیح، اس طرح کی آپ کو لاہور میں کوئی سینکڑوں ہمارے ایٹ اے ٹائم ڈپلائمنٹس ڈیوٹیز چل رہی ہیں، اور اس طرح کا جو ایک واقعہ خاص تھا میں اس کو چیک کروا لوں گا آپ سے ڈیٹیلز سے۔ ہاں صاحب، عید آ گئی، پولیس والوں کی بھی عید ہے، پولیس کے بچے بھی چاہیں گے کہ ان کے والدین بھی ان کے ساتھ عید منائیں، ان کے والد بھی اس بچے کو ساتھ لے کر عیدگاہ جائیں، عید کی نماز پڑھیں۔ عید کی نماز پولیس ہمیں پڑھاتی ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ باقی ڈپارٹمنٹس میں تو لوگوں کو اضافی سیلریز بھی مل رہی ہیں، انعامات بھی مل رہے ہیں، تو کیا پولیس محکمہ جو ہے آپ بھی اپنے ڈپارٹمنٹس کو کچھ ایسا دے رہے ہیں کہ جو بیچارے جنہوں نے جانیں بھی اپنے گواہی اور آپ عید بھی اس مشکل ترین وقت میں اور سختی کے حالات میں کروا رہے ہیں؟ بالکل رانا صاحب، جو آپ نے بات کی ہے، لاہور میں 5004 مساجد ہیں رجسٹرڈ، اور ان کے اوپر انشاءاللہ ہمارے 10,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ ڈیوٹیز انجام دیں گے۔ اور واقعی پولیس ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو عید کے دنوں میں بھی اپنی ڈیوٹیز کر رہا ہوتا ہے، اور بڑی لگژری ہوتی ہے کہ اس میں بھی اگر وہ کچھ گھنٹے اپنے گھر جا کے مل سکیں۔ جہاں تک آپ کی بات ہے سیلریز کی، دیکھیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمیں یہ محکمہ ہم نے اپنی چوائس پہ جوائن کیا ہے، ہم اس میں شہریوں کے لیے اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں اور انشاءاللہ اپنا وقت بھی دیتے ہیں۔ باقی جہاں تک باقی لوگوں کا ہے، آئی جی پنجاب نے آج بھی آپ کو پتا ہوگا کہ لوگوں کو شہداء کی فیملیز میں جو پولیس کے طوائف وغیرہ ہوتے ہیں وہ تقسیم کیے ہیں، اور بھی ہمارا ایک انٹرنل میکنزم ہوتا ہے، خاص طور پہ شہیدوں کے بچوں کے لیے ہم کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ تو خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے 2 سال کے اندر تھانہ کلچر میں کس حد تک تبدیلی آئی اور نظام کو کس حد تک ڈیجیٹلائز کر لیا گیا ماضی کی نسبت؟ ہاں یاسر، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2 یا 3 سال میں اگر چیک کریں تو پورا ریولوشن آ چکا ہے پنجاب پولیس کی ڈیجیٹل ہونے کے واسطے سے۔ دیکھیں ہماری ایف آئی آر ٹوٹلی کمپیوٹرائزڈ ہے، آپ سسٹم پہ آپ کو میسج آ جاتا ہے کہ آپ کی ایف آئی آر عام شہری کو کہ آپ کی ایف آئی آر درج ہوگی اور فلاں تفتیش کرے گا۔ ہمارا جو روز نامچہ تھا، پہلے لوگ جاتے تھے کوئی آئی ڈی کارڈ گم ہو گیا، کچھ ہو گیا، آپ خدمت مراکز بنے ہوئے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ آپ نے بیرون ملک میں بھی یہ فیسلٹی دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانا ہے تو وہ پاکستان سے بھی آپ بنوا سکتے ہیں، بیرون ملک سے بھی بنوا سکتے ہیں۔ پہلے اس کے لیے آپ کو چل کے جانا پڑتا تھا، حتیٰ کہ آپ اگر راولپنڈی کے رہنے والے ہیں اور لاہور سے بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنوا سکتے ہیں۔ تو ہمارے جو پولیس خدمت مراکز ہیں وہ بیسیکلی کلائنٹ سینٹرڈ اپروچ ہے، اور ٹوٹل وہ شہریوں کی خدمت کے لیے کیا گیا اور بہت ہی اچھا ہے۔ میں خود دیکھتا ہوں میرے دفتر میں بھی ایک خدمت مرکز ہے، لوگ جب وہاں آتے ہیں تو واپسی پہ کئی دفعہ پروفیسر ڈاکٹرز مجھے ملتے ہیں، وہ بڑا امپریس ہوتے ہیں اس سسٹم کو دیکھ کے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا کرمنل ریکارڈ سسٹم ہے، ہمارے جو ابھی کمپیوٹرائزیشن ہے، ایون آپ کسی لاری اڈے پہ، کسی بس اسٹینڈ پہ اگر آپ ٹکٹ خریدیں گے اور اگر آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے، جب پولیس کو وانٹیڈ ہے تو فوری ہمیں نوٹیفکیشن آ جاتا ہے۔ تو کافی حد تک ہماری یہ سسٹم جو ہے وہ پولیس کمیونیکیشن کے سسٹم، کرمنل ریکارڈ مینجمنٹ کے سسٹم، ایف آئی آر کے سسٹم، یہ کافی حد تک کمپیوٹرائزڈ ہے۔ اور ہمارا جو ایچ آر ہے، جو کہ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، پنجاب کے چند بڑے ڈپارٹمنٹس میں آتا ہے، تو ایچ آر ہمارا جو ایچ آر مینجمنٹ سسٹم ہے وہ بھی اب تمام ٹرانسفر، پوسٹنگ، پروموشن، ریٹائرمنٹ ساری وہ کمپیوٹرائز سسٹم سے ہوتی ہیں، تو کافی حد تک یہ بہتر ہوتا ہے۔ خان صاحب، آپ نے ایک خونی گیم پب جی کے خلاف لیٹر لکھوائے، آپ نے بڑی کوشش کی، آپ نے لوگوں سے ملے، دوبارہ پب جی جو ہے آج سے شروع ہو گئی، بالکل اس کی اجازت دے دی گئی، تو اس سے تو لاہور شہر جو ہے اس سب سے زیادہ ہلاکتیں اس میں نوٹ کی گئی تھیں، تو اس کے بعد آپ نے کوئی ہدایت نامہ بھی جاری کیا، تو اب یہ دوبارہ گیم شروع ہو گئی، اس سے دوبارہ خدشات پیدا ہو سکتے ہیں۔ گیم تو نہیں تبدیل ہوئی، سب کچھ وہی ہے، اس کو کھیلنے والے وہی ذہن ہے، تو اس چیز کو ان چیز کو روکنے کے لیے پولیس کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے وہ تو جو پچھلے مہینے جون میں کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے خودکشیوں کے، اور ہم نے اپنے تجزیہ کے تحت یہ ٹیک اپ کیا تھا گورنمنٹ سے۔ باقی آپ کو پتا ہے جو اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے ہوتے ہیں، جب حکومت کے دوسرے اداروں کے فیصلے ہوتے ہیں، اس پہ تو میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا ڈسکشن ہوئی یا کیا فیصلے ہوئے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ ہم لوگ اپنے طور پہ انیشیٹو لیتے رہتے ہیں، اور ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس بات پہ تو نہیں کوئی چیز کرنے سے رک سکتے کہ جی پتہ نہیں وہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہمارا کام ہوتا ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں۔
تو اپنے حصے کی شمع ہم بالکل نیک نیتی سے اور ایمانداری سے جلاتے بھی ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں. باقی ہر ادارے کی جو ریسٹرکشن ہوتی ہے وہ پھر آگے میں نے نہیں فالو اپ کیا کہ وہ اس کے کیا ڈسکشن ہوئی یا کیا کس وجہ سے فیصلہ چینج ہو گیا. خان صاحب، عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تھانہ کلچر کو تبدیل کرنا ہے، پولیس کے تشخص کو تبدیل کرنا ہے. آپ کی پچھلی انفارمیشن کے مطابق اندرونی طور پہ میکانزم بہتر ہو چکا ہے اور جو ایف آئی آر کا اندراج تھا وہ بھی بہتر ہو چکا ہے اور ایچ آر کے ادارے کی نسبت لوگوں سے لنک ڈیولپ ہو چکا ہے. آپ کی نظر میں لوگوں کا جو بھروسہ ہے وہ کیا اس میں اضافہ ہوا ہے اس پچھلے کچھ عرصے میں؟ لوگ کیا اس دقت کے باعث ہی آتے ہیں جو ماضی میں تھی، یا اب کچھ بغیر دقت کے اور کھلے ڈلے آ کے بات کر لیتے ہیں پولیس سے؟ دیکھیں، میں اس وقت بھی آپ دیکھیں تو ہمارے تمام دفاتر میں 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک تمام پولیس اسٹیشن میں ایس ایچ اوز آن کیمرہ اویلیبل ہوتے ہیں آن لائن. ہم ان کو پورے لاہور کے جو 84 پولیس اسٹیشنز ہیں، میں اپنے دفتر سے بیٹھ کے دیکھتا ہوں کہ کون کون ایس ایچ او بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہم آپ کو یہ آپ کے نالج میں ہوگا، سردیوں میں ٹائم اور ہوتا ہے، گرمیوں میں اور ہوتا ہے. اور اگر ایس ایچ او کہیں لا اینڈ آرڈر میں بزی ہو تو انچارج انویسٹیگیشن آ کے بیٹھتے ہیں، ہم ان کو آن لائن مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو پولیس کی جو ایکسیسیبلٹی ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہے. اور نمبر 2، ہر پولیس اسٹیشن میں ایک فرنٹ ڈیسک بنایا گیا ہے. اگر آپ خود بھی وزٹ کریں تو آپ ہاں صاحب بالکل، یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم نے دیکھا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس عید پر کوئی تھریٹ تو نہیں ہے؟ اس عید پر کوئی ایسا کوئی چیز تو نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ، چونکہ بھارت تو پاکستان کے خلاف اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں نا، کوئی لاہور شہر میں یا کسی اور جگہ کوئی تھریٹ تو نہیں ہے؟ دیکھیں، اور عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ کوئی اسپیسیفک ایسی تھریٹ نہیں ہے عید کے حوالے سے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ملک نے ایک بڑی لمبی جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف، تو ہم کبھی بھی ریلیکس ہو کے نہیں بیٹھ سکتے. تو ہم نے جتنے بھی سیکورٹی پروگرام بنائے عید کے حوالے سے یا ابھی اور بھی کچھ جو شہر میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ تمام پیش نظر رکھ کے ہماری کوئک رسپانس ٹیمیں موجود ہیں، ہماری چیکنگ میکانزمز موجود ہیں، اور کافی حد تک ہم لوگ ہر وقت الرٹنس کی پوزیشن میں ہیں. اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم پریونٹ کرنے کے بھی قابل ہیں، اور ہم اس کی جو ڈیٹرنس کے حوالے سے کام کرنے کی بھی بالکل استطاعت رکھتے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد نے ابھی ہمیں ایک پروگرام میں کہا ہے کہ ہم نے پنجاب پولیس کو یہ ہدایت کیا ہے کہ وہ ایس او پیز پر عمل کروائیں کرونا پہ. عید کے روز خاص کر کے قصاب جو ہے وہ بالکل ماسک پہنے اور یہ تمام چیزوں پہ عمل کرائیں. تو آپ نے اس میں کیا ہدایات جاری کی؟ ہم جی بالکل یہ جو ایس او پیز پہ ہم خود بھی عمل درآمد کر رہے ہیں، چاہے وہ ماسک پہننا ہو، ہاتھ کو صاف رکھنا ہو، جو ایک فزیکل ڈسٹنس ہے، میں اس کو سوشل ڈسٹنس کی بجائے ایک فزیکل ڈسٹنس کہتا ہوں، کیونکہ سماجی جو فاصلے اس سے لوگ عام طور پہ ہماری نہیں سمجھ پاتے کہ اس سے مطلب کیا ہے. تو فزیکلی ڈسٹنس کے 6-7 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں. نمازیں جتنی بھی مساجد میں ہو رہی ہیں وہ اس کو فالو اپ کر رہے ہیں. ہمارے اپنے بھی عید پہ کیا کر رہے ہیں؟ عید پہ خاص کر عید بھی بالکل اسی ایس او پی کے تحت ہوگی جی. اس کے تمام پولیس والے خود بھی فالو کریں گے، اور گورنمنٹ کو ان ایس او پیز پہ عمل درآمد کرانے کے لیے شہریوں سے جو پولیس کا رول ہوگا وہ بھرپور طریقے سے ادا کریں. صحیح.